مصر کو تباہ و برباد کیا تھا، لیکن بالآخر اس طوفان کو بھی ہم نے ہی زیر کیا۔ جی ہاں، روم اور فارس کے لشکروں کو بھی ہم نے ہی تتر بتر کیا تھا۔ جی ہاں، ماضی میں رشیا آیا تھا، ہم نے سرخ آندھی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم صدق الله العظيم۔ اس وقت امت کے جو حالات ہیں، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے اندر، اور امت اس بے حسی کا شکار ہے، لیکن مسلمانوں ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر ہے، اور ہمیں یہ واضح طور پر غیر مبہم انداز میں حکم دے دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے ذات کریم وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا حق ہے۔ جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ تم نے وہ کرنا ہے جو تمہیں اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اور جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے، تو میرے آقا نہ بے وقوف دلیر تھے نہ بزدل دانشور تھے۔ آقا نے اس امت کو شجاعت اور حکمت دی ہے۔ ہم نہ بزدل دانشور ہیں نہ بے وقوف دلیر ہے، ہم بدر و احد اور خندق و حنین کے وارث ہیں۔ ہم میثاق مدینہ سے لے کر صلح حدیبیہ تک اسلام کی تاریخ ہماری حکمت کی گواہ ہے۔ ہم اس طبقے کے پیروکار ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جس کے بارے میں ہمارا رب کہہ چکا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ جب ہم اپنا سب کچھ جنت کے بدلے دے چکے، جن کا نام کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے ہمیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کا جب درس دے دیا تو پھر غصہ کس چیز کا، پھر مایوسی کیوں، پھر بے وقوفی کیوں، پھر بزدلی کیوں؟ ابھی تو ضرورت ہے بدر و احد کی شجاعت کی، ابھی تو ضرورت ہے میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ کی حکمت کی، اور انشاءاللہ ہم تمہیں بتا دیں کہ میدان علم ہو یا میدان عمل ہو یا تزکیہ نفس ہو یا دعوت و تبلیغ ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو یا میدان سیاست میں ہو، ہم تمہیں انشاءاللہ علمی طریق سے بھی ماریں گے اور ہمارا لہو بھی تمہیں انشاءاللہ غرق کر کے رہے گا۔ لیکن مسلمانوں، غفلت سے نکلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، برائے معلومات نہیں، برائے عمل۔ ہمارے لیے معیار وہی ہے بس، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہماری کوئی مدح کرتا ہے یا مذمت کرتا ہے۔ ہم سود و غیا سے آگے جا چکے ہیں، ہم اپنی جانوں کے سودے کر چکے ہیں۔ ہمارے بارے میں کہا گیا سابق مجاہد، آبقائے جہادی۔ میں نے کہا غلط فہمی دور کر لو، غلط فہمی دور کر لو۔ میں سابق مجاہد نہیں، میں مجاہد نبی کا مجاہد غلام تھا، مجاہد غلام ہوں، اور انشاءاللہ مجاہد غلام رہوں گا جب تک اس کائنات میں مسلمانوں کا ایک انچ بھی کفر کے قبضے میں ہے۔ میری فکر جہاد بھی
زندہ رہے گا، میرا عمل جہاد بھی جاری اور ساری رہے گا، میری دعوت جہاد بھی میری زبان سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میں نبی معلم کا پیروکار ہوں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں نہ میں معلم ہوں، نہ اپنی ذاتی حیثیت میں مبلغ ہوں، نہ اپنی ذاتی حیثیت میں صوفی ہوں، نہ اپنی ذاتی حیثیت میں مجاہد ہوں، نہ اپنی ذاتی حیثیت میں سیاست دان ہوں، نہ اپنی ذاتی حیثیت میں سوشل ورکر ہوں۔ میں اگر خدمت کا کام کر رہا ہوں تو اس لیے کہ میرے سامنے صحابہ ہیں جن کی شان یوں بیان کی گئی کہ والذین یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اگر میں مجاہد ہوں تو کتب علیکم القتال کے فریضے کی وجہ سے، اور اگر میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، میں علم کا پیاسا ہوں یا علم کا پیاس بجھا رہا ہوں، تو اس لیے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ میری نبی کی وحی ہے۔ اور اگر میں خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ یہ میری کوئی رسم ہے، یہ اس لیے ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ کا جو میرے آقا کو فریضہ ملا تھا کہ نفس کی اخلاقی رذائل اس نفس سے دور ہو جائے، مجھے اللہ کی ایسی محبت اور استغراق حاصل ہو کہ پھر میرا انک انک اور رواں رواں پکارے کہ لا نخاف الا اللہ۔ میں خلوت اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ میں زمانے سے تنگ آ گیا ہوں، میں عیسائی نہیں کہ رہبانیت کا قائل ہو جاؤں۔ میں خلوت اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ غار حرا سے لے کر رات کی خلوت تک مجھے میرے نبی نے فرمایا کہ تیری اصل یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے آیا ہے، کہیں تمہیں مجمع کی واہ واہ، مجمع کی آہ اور واہ تجھے یہ بھلا نہ دے کہ ہمارا جہاد، ہمارا علم، ہماری دعوت و تبلیغ، ہماری خدمت خلق، ہماری سیاست یہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو تو شہید بھی جہنم میں، عالم بھی جہنم میں، خدمت خلق کرنے والا سخی بھی جہنم میں۔ نظریے وہ بدلے جن کے نظریے مستعار لیے گئے ہوں۔ ہم تو جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کبھی ہم تمہیں اصحاب صفا کی چبوترے کی وراثت کی حفاظت کرتے ہوئے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول پڑھاتے نظر آئیں گے۔ کبھی ہم تمہیں غار حرا کی نسبتوں کو زندہ کرتے ہوئے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے نظر آئیں گے۔ کبھی ہم تمہیں انسانیت کا درس نہیں، انسانیت کا اصل سبق سمجھانے کے لیے جی ہاں ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھماتے نظر آئیں گے۔ کبھی ہم تمہیں بدر و احد میں لہو کے فضارے اور حمزہ کی طرح لاشوں کے ٹکڑے کرواتے نظر آئیں گے۔ مسلح بھی ہمارا ہے، تخت بھی ہمارا ہے۔ مسلمانوں، نظریے وہ بدلے جن کے نظریے مستعار لیے ہوں۔ ہم نہ مدارس کی حفاظت سے باز آئیں گے، نہ خدمت خلق سے ہمیں کوئی روک سکتا ہے۔ FATF کے آڑ میں ہم اپنے مسلمان بھوکے بھائیوں کے منہ میں نوالا ڈالیں گے، ہم اپنے برہنہ مسلمانوں کو کپڑے پہنائیں گے، ہم اپنے بے گھر ہو جانے والے فلسطینیوں کو انشاءاللہ گھروں میں دوبارہ آباد کروائیں گے، ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ تم نیو ورلڈ آرڈر لے کر آئے ہو، تم ون ورلڈ آرڈر لے کر آئے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ایک آرڈر دے گئے کہ ان الحکم الا للہ۔ ہمارا عقیدہ ہے لا نخاف الا اللہ۔ ماضی میں چنگیزی طوفان بھی آیا تھا، ہم مانتے ہیں کہ اس طوفان نے بخارا سمرتن ترمذ کو تباہ و برباد کیا تھا، لیکن بالآخر اس طوفان کو بھی ہم نے ہی زیر کیا۔ جی ہاں، روم اور فارس کے لشکروں کو بھی ہم نے ہی تتر بتر کیا تھا۔ جی ہاں، ماضی میں رشیا آیا تھا، ہم نے سرخ آندھی کا رخ پلٹا تھا۔ ماضی میں عالمی استعمار بھی آیا تھا، ہم نے اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ جی ہاں، ماضی میں جس کا سورج نہیں ڈوبتا تھا وہ بھی آیا، ہم نے ایسی جگہ پہنچایا کہ اب 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تم جتنا چاہے ظلم کر لو، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں غصے میں نہیں آؤں گا، میں حکمت کی جگہ بزدلی نہیں پکڑوں گا، میں شجاعت کی جگہ بے وقوفانہ حرکتیں نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ میری شجاعت نے، میری حکمت نے تمہیں ماضی میں بھی شکست دی تھی، انشاءاللہ
ہندوستان سے لے کر کشمیر کے میدان جہاد سے لے کر فلسطین کی مقدس شہداء سے رنگین ہوتی سرزمین سے لے کر انشاءاللہ علم میں بھی تمہیں چاروں شانے چت کریں گے، جس طرح 7 ستمبر 1974 کو کیا تھا، اور انشاءاللہ تمہیں فلسطین سے لے کر ہندوستان تک شکست فاش بھی دیں گے، جس طرح انگریز روس اور عالمی استعمار کو دی ہے۔ بزدل نہ پہلے تھا نہ اب ہوں، بے وقوف نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ تمہاری سجائی ہوئے میدانوں میں نہیں لڑیں گے، تمہاری علمی و شکافیہ سے گھبرا کر ہم رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تمہاری دولت کے انبار سے پریشان ہو کر ہم اپنے فاقہ کشی کا فخر نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے قرآن ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، ہمارے سامنے قرآن ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ میدان عمل ہو یا میدان جہاد، میں انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ کا روحانی نسب بھی رکھتا ہوں، علمی وراثت تو وہ نہیں، وہ تو ہم ان کے نام پر نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ہم تو ننگے اسلاف ہیں، لیکن میرے انور شاہ کشمیری نے مقدمہ بھاگلپور میں فرمایا تھا، مجھے پتا ہے اس مقدمہ کا فیصلہ شاید میری زندگی میں نہ ہو، تم مجھے فیصلے کا خبر دینا۔ مسلمانوں سنو، ہمارا عقیدہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ یہ بیٹھے مفتی صاحب، پوچھو ان سے، حضرت رشیا کی فتح میں خالد زبیر فمنہم من قضى نحبہ کو پا گیا، جی ہاں، رشیا کو فتح کرتے کرتے مجدد جہاد فمنہم من قضى نحبہ کو پہنچ گیا، مولانا ارشد احمد شہید اپنے لہو سے فمنہم من قضى نحبہ کو پہنچ گیا، جی ہاں، رشیا کو شکست دیتے دیتے، جی ہاں، عبد الرحمن ہندی شہید ہوا، رشیا کو شکست دیتے دیتے عبد الرحمن کمانڈر عبد الرحمن قربان ہوا۔ میں اگر اپنے شہداء کا نام لینا شروع ہوں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یا فجر نہیں، کل ظہر کی اذان ہو جائے گی، میرے شہداء کا نہ لہو کی داستان ختم ہوں گی، نہ ان کے شجاعت کے قصے ختم ہوں گے۔ اور ان میں سے جو بچ گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کا نتیجہ لینے کے لیے آج ہم بوڑھے ہو گئے، مفتی صاحب کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی قسم وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کا جذبہ شہادت ہمارے سینوں سے نہیں نکلا۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تہجد کا وقت ہے، تم آمین کہو، مجھے اس آمین سے ڈر نہیں، لذت ملتی ہے، مجھے اب کوئی اور تمنا نہیں۔ اللہ نے مجھے دین کے بہت سے شعبے میں کام لیا، خدمت خلق میں کام لیا، تعلیم و تعلم میں کام لیا، الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ میں جوانی کا آدھا حصہ گزر گیا، اب کوئی اور ارمان نہیں۔ اللہ سعادت کی زندگی دی ہے پردہ پوشی کے ساتھ، آج میں تجھے حیاء عثمان کا صدقہ دے کر، فاروق کی شہادت کا واسطہ دے کر، عثمان کے اس لہو کا جو قرآن میں گرا اس کا واسطہ دے کر، مولا علی کی شجاعت اور شہادت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اے اللہ مجھے شہادت سے محروم نہ کرنا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت پر میری وزارت نہیں، میری ممبری نہیں، تم دھوکے میں آ گئے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے سودے کر چکے ہیں۔ تم پیروکار ہو ہٹلر کے، تم پیروکار ہو چنگیز خان کے، کوئی انسانیت تمہیں دیکھ کر شرما نہیں گئی، جانور دیکھ کر شرما گئے ہیں۔ تم نے فلسطین میں نہ جنازہ چھوڑے نہ اسپتال چھوڑے، تم ہمیں انسانیت کا درس دو گے؟ تم تو ننگے انسانیت نہیں، ننگے حیوانیت ہو۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کر انسانیت نہیں، جنگل کے درندے شرما گئے ہیں، تمہاری حرکتیں دیکھ کر جنگل کے درندے شرما گئے ہیں۔ تم نے چنگیز خان کے روح کو بھی شرمندہ کر دیا، تمہارے آگے تو ہٹلر بھی سجدہ ریز ہے۔ تم نے نہ اسپتال چھوڑے، نہ تم نے حاملہ خواتین چھوڑی، نہ تم نے معصوم بچے چھوڑے۔ میرے ربا تیری اتمام حجت، میرے ربا یہ تیرے فیصلے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، نیتنیاہو یہودیو اسرائیلیو جشن نہ مناؤ، یہ تلک الایام نداولها بین الناس کا منظر بدلے گا۔ آج تم نے فلسطین
کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا نا جہاں میری معصوم بیٹی پناہ لے سکے، جہاں میری معصوم ماں پناہ لے سکے، جہاں میری سفید داڑھیوں والا بابا پناہ لے سکے، تم نے کوئی اسکول نہیں چھوڑا، جہاں میرے تڑپتے زخمیوں کا علاج ہو سکے تم نے کوئی اسپتال نہیں چھوڑا۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، امت مسلمہ غافل ہوئی ہے، لیکن امت کے غیرت مند بیٹے غافل نہیں، نہ ان غیرت مند بیٹوں کا رب غافل ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میرا اللہ ظالموں تمہاری ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، اور میرا رب ان بطش ربک لشدید، جب پکڑے گا تو سنو، اب جبرائیل کے ذریعے نہیں پکڑے گا، اب میکائیل کے ذریعے نہیں پکڑے گا، جبرائیل و میکائیل اتریں گے، لیکن اس امت کے غیرت مند مجاہدین شہداء کے وارثوں کی حمایت میں اتریں گے۔ اب تمہیں انشاءاللہ پکڑیں گے، امت کی مائیں پکڑے گی، اسماعیل حنیہ کے وارث پکڑیں گے، علی گیلانی اور کمانڈر سجاد کے وارث پکڑیں گے، وارث تمہاری گرفت کریں گے، اور جب دن بدلیں گے تو تم دیکھنا تم نے ہمارے لیے غزہ میں کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی، تمہارے لیے میرا رب کائنات میں کئی جائے پناہ نہیں چھوڑے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکارے گا، پتھر پتھر پکارے گا، اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا دشمن، یہ انبیاء کا قاتل، یہ معصوم انسانیت کا قاتل، یہ یہودی میرے پیچھے پناہ لیے ہیں، اسے قتل کر دو۔ آج میرے لہو سے عرض فلسطین سرخ ہے، یہ خوشبودار لہو ہے، اس خوشبو نے جنت مہکا دی ہے، اس خوشبو نے صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی اسلام کا راستہ دکھایا ہے، اور جب تیرا لہو گرے گا تو انشاءاللہ یہودیت کا نام بھی مٹ جائے گا۔